اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور گفتگو بھی کی ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو سیدھی سیدھی وارننگ بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ آپ جتنا کریں گے ہم اس سے ڈبل آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ حکومت اپنی آخری دنوں میں بدمست ہاتھی کی طرح پاگل ہو چکی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 8 فروری کو عوامی عدالت نے ان کو مسترد کر دیا ہے، اور اب قانون اور آئینی محاذ پر عبرت ناک شکست ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی۔ عمران خان جو ہیں وہ بدستور پارٹی سربراہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور بیرسٹر گوہر علی، سیکٹری اطلاعات رؤف حسن اور پی ٹی آئی لاہور کے رہنما چودھری شبیر گجر اور خالد محمود کی غیر قانونی گرفتاریوں کی انہوں نے کہا کہ میں مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد چھوڑ دیا تھا بیرسٹر گوہر کو، رؤف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر ریاست مخالف سرگرمیوں کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کو جوڑ دیا گیا ہے احمد جنجوعہ کے ساتھ، اور احمد جنجوعہ جس کی فوٹیج موجود ہے ان کی گرفتاری کی، کیسے ان کو گھر سے اٹھایا گیا، وہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود آج ان کو ایک جھوٹے مقدمے میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب ان کے پاس سے بارودی مواد، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ تو جھوٹے مقدمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور ایک اور بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ ہے کہ ایک سرکاری بیان جاری کیا گیا مخصوص قسم کا خبر بنا کے، وہ ذرا ضرور سنیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو عمران خان صاحب سے متعلق کچھ اہم خبریں دینی ہیں۔ آج ایک چھاپا مارا گیا، چھاپا مارنے کے بعد جب پتہ چلا کہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گڑبڑا گئے ہیں اور کچھ بات نہیں بن پا رہی، اور بیرسٹر گوہر کو فوری طور پہ چھوڑنا پڑا، رؤف حسن صاحب کو لے گئے اور پھر مخصوص نشستیں، خواتین کا ریکارڈ جو ہے وہ لے کر گئے ساتھ، اور ٹی وی لے کے گئے، ایل سی ڈیز جن کو کہتے ہیں، کمپیوٹرز لے گئے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر پر ایسے وہ مال غنیمت اکٹھا کیا، لوٹ مار کی گئی بلکہ یوں کہنا چاہیے، وہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ ہے جی کہ یہ سرکاری ہے، تمام ٹی وی چینلز کو بتایا گیا کہ یہی چلانی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، خبر کی صورت میں چلانی ہے جیسے آپ خود اپنی خبر دے رہے ہیں۔ وہ ہے کہ جی آج پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے مرکزی دفتر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر چھاپا مارا، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور صرف یہ جاری کی گئی، اور وہاں قائم پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب بنا ہوا تھا، یہ بھی کہا گیا، اور پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر یہاں سے کروایا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا کیا کھچڑی پکائی جاتی ہے اور کس قسم کا پروپیگنڈا تیار کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی۔ اس جگہ سے پاکستان مخالف اور ملک کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلایا جاتا تھا، اور اس میں براہ راست ملوث لوگوں کو رنگے ہاتھوں ان کے تمام اکوپمنٹ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گرفتار کر لیا، تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے۔ مرکزی دفتر ڈیجیٹل دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور ڈیجیٹل میڈیا مرکز سے مقامی لوگوں کو بھڑکایا اور پروپیگنڈا کمپین چلائی جاتی تھیں۔ ذرائع کے مطابق آج کی ریڈ پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے دی جانے والی معلومات پر کی گئیں، اور بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کی خبر درست نہیں، ذرائع، تو یہ ذرائع سے یہ ساری خبر آج چلوائی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا کو وہی بات، سرکاری سچ بولنا ہے، سرکاری جھوٹ بولنا ہے، ہمارا جو کنٹینٹ دیا ہوا ہے وہی کنٹینٹ چلے گا، وہی مندرجات چلیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی اسکرپٹ نہیں چلے گا، اور رپورٹر اپنی مرضی سے خبر بھی فائل نہیں کر سکے گا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ اڈیالہ جیل میں ایک تو پریس کانفرنس کی، اور وہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، لیکن ساتھ ہی مقید ہیں قیدی 804 عمران خان صاحب، انہوں نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ 14 مارچ کو ہمارے وکلا نے شورٹی بانڈ دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ 14 مارچ جب زمان پارک میں آپریشن کیا گیا اور بہت خون خرابہ جو کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ذلے شاہ جو ہیں وہ بیچارے تشدد کر کے ان کو مار دیا گیا، اور اس رات کی بات کر رہے ہیں، ذلے شاہ والا واقعہ۔ 14 مارچ کو زمان پارک میں ایک آپریشن نام کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک بلوا تھا، وہ صورتحال تھی بلوے والی، اور 14 مارچ کو ہمارے وکلا نے شورٹی بانڈ دیا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ 18 مارچ کو میرے پر حملہ ہوا اور میں نے جنرل فیصل نصیر کا نام لیا،
میں نے کارکنان کو کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پرامن احتجاج کرنا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اب یہاں پہ خبر چلوائی گئی عمران خان کے نام کی، یعنی میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر کرنا ہے، تو جی ایچ کیو کا نام عمران خان صاحب نے نہیں لیا، اور اسد کیسر صاحب نے اور وکلا نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے کہ یہ خبریں اندر سے بھی رپورٹرز فائل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن خبریں پلانٹ کر کے میڈیا میں چلوائی جاتی ہیں۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یاسمین راشد نے کارکنان کو جناح ہاؤس داخل ہونے سے روکا، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس۔ ہمارے 16 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ عمران خان کبھی بھی جناح ہاؤس نہیں کہتے، عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس، تو یہ خبر بھی اسی طریقے سے فیڈ کی جاتی ہے۔ ہمارے 16 لوگوں کو شہید کیا گیا، 3 لوگوں کی ٹانگیں کاٹی گئیں اور ایک کو معذور کیا گیا۔ ہمارے 10,000 لوگوں کو اٹھایا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ایس آئی نے چھپائی۔ مجھ پر کیسز ختم ہونا شروع ہوئے تو ان کا پلان ہے کہ مجھے ملٹری جیل بھیجا جائے اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے تاکہ میں رہا نہ ہو سکوں۔ رانا ثناء اللہ اور ایس این اقبال نے بیان دیا کہ مجھے جیل میں رکھا جائے، اور 14 مارچ کو پولیس اور رینجرز نے میرے گھر پر دھاوا بولا، اور جب مجھے گولیاں ماری گئیں تب کسی نے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر جلاؤ گھراؤ کرنا ہوتا تو اس وقت کرتے ہم جب گولیاں ماری گئیں مجھے، تو ہم نے اس وقت بھی پرامن رہنے کی درخواست کی تھی۔ میں نے کبھی اپنی جماعت کو جلاؤ گھراؤ کے لیے نہیں اکسایا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے تو پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ پرویز خٹک نے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ عمران خان جلد گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ پارٹی کے اندر چوہے والا کام کریں، جیسے چوہا بوری کترتا ہے اسی طریقے سے آپ پارٹی کو کتریں اور یہ بتائیں کہ عمران خان گرفتار ہونے والا ہے، آؤ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرف کہہ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ نواز شریف مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے، اور ان کی تصاویر پوری دنیا نے دیکھی جب ان کی جائیدادیں سامنے آئیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ ان کی حکومت نے مہنگے معاہدے کیے، اور ان معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز میں اضافہ ہوا، اور آئی پی پیز 30% کم ریٹ پوری دنیا میں لگے، اور 2018 میں سب سے بڑا خسارہ $19.5 ارب تھا۔ اور باجوڑ کا الیکشن جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، فوج کے خلاف تقاریر کی گئیں، ملک کو آرمی چیف چلا رہا ہے، اس سے نفرت بڑھ رہی ہے اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ 9 مئی سے قبل 140 کیس بنائے گئے، اور نواز شریف اور آرمی چیف کی ملاقاتیں لندن میں ہوئیں، اور اس میں مجھے دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہوا۔ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ اس وقت بیرسٹر گوہر کی بھی خبریں چل رہی تھیں تو اس لیے انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر رؤف حسن صرف گرفتار ہوئے اور بیرسٹر گوہر کو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن ایم این ایز کے بیان حلفی جمع کروانے جا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیان حلفی پر موجود دستخط کی تصدیق کروانی ہے۔ لوگوں کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ محسن نقوی ایک وائس رائے ہے جو ہر وقت شہباز شریف کے ساتھ رہتا ہے، اور 9 مئی کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا۔ آئی ایس آئی نے ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا، اور خیبر پختونخوا، پنجاب، سینٹ اور اسمبلی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھوک ہڑتال کی تیاری کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ 1 میں انعام شاہ سمیت 2 لوگوں کو اٹھایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اور بشرا بی بی نے جیولری کی رقم کم لگوائی ہے، اور بیان دیا کہ جیولری کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ تھی اور ہم نے 1 کروڑ 80 لاکھ لگوائی۔ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کا ہار ہم نے فروخت کر دیا جبکہ وہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ ریفرنس یہ بنایا گیا تھا، انہوں نے ہار فروخت کر دیا، انہوں نے کہا فروخت نہیں کیا، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔ ہم نے ہار توشہ خانہ میں 50% ضائعگی کے بعد لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے توشہ خانہ میں تحائف کی رقم 20% تھی، ہم نے بڑھا کر 50% کر دی کہ جو قیمت لگے گی 50% پے کرنا پڑے گا۔ نواز شریف نے ایک قیمتی گاڑی 6 لاکھ روپے میں حاصل کی، اس کا بھی مقدمہ درج ہے۔ اون چودھری نے انعام شاہ کو ہمارے پاس رکھوایا تھا، اور پی ٹی آئی انعام شاہ کو تنخواہ دیتی تھی، اور بریگیڈیئر وسیم نے سیکٹریٹ میں الگ تنخواہ لگوائی۔ آئی پی پی کو آئی ایس آئی نے بنایا، اور فواد چودھری سمیت لوگ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری جیل میں ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اور جو انفارمیشن آتی ہے وہی شیئر کرتا ہوں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مزید ججز کو اڈھاک لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے اسمبلی تحلیل کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملک کے خلاف سازش کو سیکورٹی کونسل نے ڈی مارچ کیا، اور کہا گیا کہ مجھے اعتماد کے ذریعے
عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے تو اگلے روز ایسا ہی ہوا اور مجھ پر تشدد کر کے مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا اور احتجاج کرنے والی ہماری خواتین پرامن تھیں اور ان کے پاس کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا اور مجھے ہائی کورٹ سے گرفتار نہیں بلکہ اغوا کیا گیا تھا۔ ملک میں معیشت بیٹھ چکی تھی اور مجھے ہائی کورٹ سے اغوا کرنے والے کوئی اور نہیں، رینجرز کے لوگ تھے۔ رینجرز کی وردیاں کوئی اور تھیں، تھے اس میں کچھ اور۔ ملک کی معیشت بیٹھ چکی ہے، بڑا بحران آنے والا ہے اور ایک پلان کے تحت ملک کو مکمل تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ آج عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ انہوں نے GHQ کی بات کی تھی، GHQ پہ احتجاج کرنے کی، یہ بات غلط طور پہ پھیلائی جا رہی ہے۔